فیصلہ دوں گا. ان 8 صاحبان نے کہا کہ نامینیشن پیپرز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ریلیونٹ ہیں, ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور ان کی بیسس پہ فیصلہ دیں گے. یہ فرق ہوا ہے صرف آپ میں اور ان میں کہ ریلیونٹ فیکٹس کیا تھے. 8 جج صاحبان کا ویو اس حوالے سے تھوڑا وسیع تر تھا, آپ کا ویو ٹیکنیکل تھا, درست تھا. آپ نے کہا 80 میں حامد رضا صاحب بھی تھے. اچھا, حامد رضا صاحب کا تو بڑا پیکیولر معاملہ ہے. ذرا یہ بتایا, حامد رضا صاحب بھی تھے 80 میں؟ نہیں, وہ علیحدہ تھے. وہ علیحدہ تھے. تو وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے تھے. انہیں بھی ڈکلیئر نہیں سر, ان کا میں نے نامینیشن پیپر دیکھا, آپ کا فائل ہوا ہے. انہوں نے لکھا تھا اپنے نامینیشن پیپر میں SIC in alliance with PTI. الائنس کی اجازت ہے قانون میں سر, ہے اسپیسیفک سیکشن ہے کہ 2 parties can contest an election as an alliance. So انہوں نے لکھا تھا SIC in alliance. ان کا جب فارم 33 جاری ہوا تو اس میں ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. سو یہ ہوا تھا, اور یہ اس وقت انڈر گراؤنڈ تھے. ان کے خلاف 8 FIR تھی اور وارنٹ تھے. یہ تو 1.5 مہینہ نکلے نہیں بات. یہ کہاں سے آتے کدھر کرتے سر. یہ کتنا بڑا ایک معاملہ ہے جو جوڈیشل نوٹس آپ کو لینا پڑے گا. موسٹ آف آر کینڈیڈیٹس were actually underground, were either in jail or they could not surface. یہ الیکشن اس کے باوجود ہوا ہے. There were very few like myself جو تھوڑی بہت کیمپین کر سکے. ہر رات میں جا کے 12-14 سال کے بچوں کو جیلوں سے چھڑواتا تھا. جس جگہ ہم کارنر میٹنگ کرتے تھے اس گھر کو توڑ دیا جاتا تھا. بچوں کو میں ٹافیاں جیلوں میں خود دے کر آیا ہوں, بیٹا رونا نہیں, کل میں تمہیں نکلوا لوں گا کورٹ سے. So this is how we were contesting. بچوں کو تو نہ ووٹ ہوتا ہے نہ کنٹیسٹ. یہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ بچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے, 12-14 سال کے بچوں کو, of somebody who would hold a corner meeting for us. چھوڑ دیں ان باتوں کو, چھوڑ دیں. So let's stick with the law here. So the 8 have taken a wider set of facts into account. Now can they be faulted for that? These are 8 judges of the Supreme Court of Pakistan. They have come to the conclusion that these are relevant facts. ان فیکٹس کی بیسس پہ انہوں نے ایک لایا عمل دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ایک موقع آپ کو دے رہے ہیں, آپ ایفیڈیوٹ فائل کریں, بتائیں کہ 8 فروری کو آپ کا کیا سٹیٹس تھا. Will your lordship set that aside? Will your lordship say کہ ان 8 نے جو کیا وہ بالکل آئین اور قانون کے برخلاف کوئی عمل تھا؟ نہیں تھا. And I go back to this curing the constitutional deviation concept. بار بار آپ نے فیصلے دیے ہیں جہاں آپ نے ایک ڈیویشن کو کیور کیا ہے. What happened in the run-up to the 8th of February election was a constitutional deviation. The largest political party of the country was de-recognized. Its candidates were not accepted as candidates. This is established. جہاں ٹکٹس تھے وہاں بھی کیا گیا ان کو. آپ میرا کیس دیکھ لیجئے, میں نے فائل کیا. I was meticulous about it, being a lawyer and so on. میں نے نہ صرف ٹکٹ دیا, آپ کے سامنے موجود ہے, میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. میں نے رسید لی RO سے کہ میرا یہ ٹکٹ PTI کا آپ نے وصول کر لیا ہے, مجھے رسید لکھ کے دے. اینڈ the next day he declares me independent, Form 33. تب میں ہائی کورٹ گیا on the basis of کورٹ نے آرڈر سیٹسفائڈ کر دیا. نہیں کیا. ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن سیٹسفائڈ کر دیا تو واپس بھجوایا نا. نہیں سر, کچھ نہیں کیا. ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں, بس, اور کچھ نہیں کہا. واپس بھجوایا آپ کا الیکشن کمیشن. مائی لارڈ واز ممبر آف دیٹ. سیٹسفائڈ کچھ نہیں کیا نا. آرڈر تو فارم 33 تو RO بناتے ہیں نا. RO نے فارم 33 بنا دیا. میں نے وہ فارم 33 ساتھ لگایا اور میں نے کہا یہ فارم 33 انہوں نے بنایا ہے آن دا بیسس آف دی ایکسپلینیشن ٹو رول 94. اس ایکسپلینیشن ٹو رول 94 کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ فارمز 33 کو درست کریں. Denial of symbol does not mean denial of my candidacy as a candidate of the PTI. یہ ہم نے پریئر مانگا تھا. پٹیشن پڑھ لیجئے سر, آپ کے سامنے ہے وہ پٹیشن. I'll just point to that. نہیں سر, بڑی امپورٹنٹ بات ہے to know what the petition said. میں ابھی نہیں پڑھتا. CMA 5917 میں میری پٹیشن is from pages 37 to 46. کوئی میں نے صرف اپنے لیے پرسنل ریلیف نہیں مانگی تھی. We had challenged the vagaries of the explanation to rule 94. Anyway وہ نہیں ہوا. آپ چیلنج کرتے آخر تک تو ٹھیک ہے, اگر یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے. 11 فروری آ جانی تھی سر, 11 فروری آ جانی تھی. جو بھی ہونا تھا اس کے بعد ہونا تھا, اور اس کے بعد ہوا. We ended up before several high courts after the 11th of February. وہ بات اپنی جگہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 11th February کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا. The only question was what more could we have done before the 11th of February. آپ کہتے ہیں پٹیشن ہم اور کر دیتے, ہم چیمبر اپیل فائل کر دیتے, ہم کچھ اور. ٹھیک ہے, جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ہم لوگ کس طرح الیکشن لڑ رہے تھے, کیا ہو رہا تھا. I was conducting the Iddat case in the Diyala jail from 9 in the morning till 12 midnight. سے بہت سی باتیں ان کو چھوڑ دیں. ہم تو اپنے سے متعلق باتیں کمیشن سر, ہم نے اس میں کوتاہی اگر آپ کہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی کوتاہی کہہ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑ دیں. نہیں سر, میں دیکھیں سر ہے نا, یہ تو فیکٹس ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے. یا نہ کہیں, پوائنٹ پہ رہیں. ٹھیک ہے, اسی پہ رہ رہا ہوں. So my position is simply this,
that these 8 judges, कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए, वैसे शायरी चल रही तो। सर ठीक कह रहे हैं आप सर, मैं अच्छा जी, 8 जजेस का आप कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक जज साहब ने शायरी से रोक दिया, वरना एक आ रहा था। नहीं, रोक ले। सर 8 जजेस ने कहा कि दीज आर दी रेलेवेंट ठीक है, फैक्ट्स, कह दिया। 2 ने कहा कि नहीं दिस इज दी रेलेवेंट फैक्ट। अब सवाल ये पैदा होगा आपके लिए कि जो 8 जज साहिबान ने जिन चीजों को रेलेवेंट सेट ऑफ फैक्ट्स कहा, क्या आप उनको सेटिसाइड कर सकते हैं इन रिव्यू जुरिस्डिक्शन? माय सबमिशन वुड बी आप नहीं कर सकते। दे हैव टेकन सर्टेन फैक्ट्स टू बी एस्टैब्लिश्ड टू बी रेलेवेंट एंड दे हैव passed a judgment on that basis. They have not said join PTI, sir. My lord, कितना टाइम और लेंगे आप? sir, कल का इतना ही वक्त अगर मिल जाए तो I'll finish tomorrow inshallah. Sir, now I think आज आपके लिए दिन रखा था वैसे। इसे उज़ैर साहब नहीं कर रहे, इसलिए वो मुझे उज़ैर साहब नहीं कर रहे, I will do it. मैं कर लूंगा। लेकिन खान साहब भी कल का दिन मैं ले लूंगा, I'll be done. अब मैंने सिर्फ I have to run through the case law. मैं आपके सामने से आप पे रिलाई करेंगे खान सर मैं पीर साबिर शाह का केस पढ़ूंगा, मैं सर खान साहब आप सिंध हाई कोर्ट पढ़ूंगा, मैं खुर्शीद भिंडर पढ़ूंगा, उसके बाद ऑन द स्कोप ऑफ 185(3) प्रोसीडिंग्स को जजमेंट्स दूंगा। आई हैव सम पेपर बुक्स। कल में विल बी दी लॉ। खान साहब आप जी सर, मेरी गुजारिश थी कि एक पिटीशन आपके सामने आर्ग्यू की थी मैंने कि ये केस जो है 26वीं तरमीम वाले केस के बहाल, वो तो आई एम टोल्ड कि वो रिजेक्ट की है। अभी तक ना शॉर्ट ऑर्डर मिल रहा है ना उसका डिटेल ऑर्डर अभी शॉर्ट तक। ऑर्डर तो इंटरम ऑर्डर में ही हमने देखिए लिखवा मैंने दिया। उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है। आई हैव अ राइट टू डू दैट। आप करिए, जरूर करिए। नहीं तो कैसे कर लूं? आप तो शॉर्ट ऑर्डर तक नहीं मिल रहा मुझे। शॉर्ट ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा? आपने अप्लाई किया? कम से कम शॉर्ट ऑर्डर तो भैया फरमा दें आप हमने इंटरम ऑर्डर में यहीं पर ही लिख दिया था उसमें। सर। हाँ, डिटेल रीजन आ जाए तो मुझे ज्यादा आसानी हो तो जाएगी। डिटेल तो खैर जरूरी नहीं है, आप शॉर्ट ऑर्डर कीजिए, आप रिव्यू फाइल कीजिए, आपको वो तो कोई कर दीजिएगा ना। आपको राइट है आपका वो। Counsel, I have a query. Mr. Salman Akram Raja, I have a query. Sir. Initially, during the proceedings, you've not been a party from day one in these proceedings. Sir, we have been Just hear me first. Just hear me. Correct me if I'm wrong, factually wrong. खान साहब बैठिए आप। You've never been a party, and for the first time before this court, you filed an application that is CMA 5913 of 2024, an application under Order 33, Rule 6 of the Supreme Court rules, that is, which refer to the inherent jurisdiction of the Supreme Court. It was not under Order 5, Rule 2, Sub Rule 2, that is with regards to Order 1, Rule 10 CPC. That was intervener. Your application was as per in para 117 at page 62 of the judgment. It says that this application for impleadment as party, this is a wrong observation, with utmost respect. But to my understanding, this application was not decided. Okay, sir, kal mein. And you, no, that's why I'm raising this question. I want answers tomorrow. Now, secondly, interveners, scope of interveners is very important. You're neither the plaintiff nor the defendant, neither the petitioner nor the appellant, neither the respondent. Now, the issue is the status with regards to the first judgment rendered by my learned 8 brothers, the majority judgment, which you are defending before us today. And the status, here your status has totally changed. Now you are the beneficiaries of the impugned judgment. And I wonder, SIC has also not filed an application to bring you on the record. And you too, your application has not been decided, the one I've just referred to. And you too, you've not filed any such application. It's a courtesy of the learned senior of the bench who has allowed you to argue. This was the first hurdle you had to cross before arguing the case on merits in the review application. I had a feeling you would start from that, but you straightly refer to the merits and you've been arguing the whole time. Now you'll have to address these and all connected issues. There are many questions with regards to this particular aspect. I've got about half a dozen questions, legal questions. Since you know me, I'm a person Absolutely. following the procedure is to be followed. I personally feel that we are all arguing on the inherent jurisdiction of the Supreme Court, like the way we have 151 CPC. Sir, मुझे लिखा The whole
law has become redundant, the constitution has become redundant. No, sir. Let's I will submit, sir. at least you'll have to refer all these things Bilkul, sir. with the relevant provisions of the constitution or the law. Sir, I am obviously arguing as a beneficiary of the judgment and supporting वो it. And I was इंटरमीडिएट की heard- एप्लीकेशन जो आपकी है ना, वो जो मैंने भी आपसे पूछा था, उसको पढ़ दीजिएगा कल इंटरमीडिएट दूंगा, की सर, मैं पढ़ एप्लीकेशन, तो दूंगा, वो सर। मे बी तो कल आप And it is yet to be decided. This application Sir, is मैं yet to be उसका- decided. और उसके बाद खान साहब के लिए होगा जो भी इनके चॉइस Sir, we'll होगा। go to the next week. Friday को करेंगे या? नहीं, कल परसों के लिए करेंगे अगर लेकिन आपका कल के लिए वो ठीक है, यू विल कंक्लूड खान साहब करेंगे There तो will be very good। hearing on Friday or not? अगर जरूरत होगी फ्राइडे तो को